This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders, and Ghareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زرعی ٹاکرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللطیف بھٹی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب منیر شاہین صاحب، جو کہ زرعی تجزیہ کار ہیں، بانی ہیں، چیئرمین ہیں کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ اس وقت کپاس اپنے آخری مراحل میں ہے، اور پچھلے سال کی نسبت اس سال کی کپاس کافی بہتر آئی، اور بہتری کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس کی پیداوار جو فی ایکڑ ہے وہ بھی مختلف ہے، حالات بھی مختلف رہے ہیں، اور ویرائٹیز بھی جو ہے نا آپ جانتے ہیں کہ کپاس کے اندر بے انتہا بے تحاشا آئی ہیں، اور وقت کاشت جو ہے وہ بھی مختلف علاقوں میں مختلف رہا ہے۔ کسی نے بہت پہلے کیا، کسی نے بہت بعد میں کیا، تو یہ ایک طرح کا ملغوبہ سا بنا ہوا ہے، نہ ویرائٹی کوئی پکی ہے، نہ کاشت کا ٹائم پکا ہے، نہ کیڑوں کی جو تعداد ہے اور ان کی اقسام ہیں وہ کوئی ایک جیسی رہی ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے حالات رہے ہیں پاکستان کے اندر کپاس کے خاص کر علاقوں میں۔ تو اب اس وقت چونکہ چنائی کے آخری مراحل ہیں، چنائی میں بھی تو کہیں زیادہ آ رہی ہے فصل کپاس کی فی ایکڑ، کہیں کم آ رہی ہے۔ اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک سوال تو بنتا ہے کہ کہیں زیادہ کیوں ہے، کہیں کم کیوں ہے، اس کے کیا کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھوڑے فرق کے ساتھ، جیسے سانگھڑ ہے وہاں بہت اچھی پیداوار آ رہی ہے، تو اس طرح کے کچھ اور بھی علاقے ہیں جہاں پہ بہتر پیداوار ہے، کہیں کمی ہے۔ تو میں ہمارے تجزیہ کار جناب منیر شاہین صاحب سے اس کے بارے میں جو پیداوار فی ایکڑ ہے، اس کا جو فرق ہے مختلف علاقوں میں کام یا زیادہ کا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں اس سوال کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مختلف علاقوں میں کپاس کی مختلف نوعیت کی پیداوار کا سوال آپ نے کیا ہے، پیداوار اس وقت تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کپاس کا جب تک یہ ہمارے جیننگ سیکشن سے گانٹھ بن کے نہیں نکل جاتی۔ بالکل صحیح۔ وہ ایک اس سے پہلے ہمیں کوئی اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، درست اندازہ ہمارا نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اور حوالہ بھی دینا بنتا ہے کہ ہمارے جتنے ایگریکلچر کے اعداد و شمار ہیں وہ بھی اتنے قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ شماریات کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہماری کاشت کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ ہماری کون سی فصل کتنی کاشت ہوئی ہے، ایکریج بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بھٹی صاحب، محکمہ شماریات کا ڈائریکٹ ہمارے فارمر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے محکمہ مال کے رابطے سے، پٹواریوں کے رابطے سے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس دفعہ کتنی کپاس کاشت ہوئی ہے۔ تو اس کے جو فگر ہوتے ہیں وہ اس لیے قابل بھروسہ نہیں ہوتے کہ شماریات کا بندہ کبھی فیلڈ میں گیا ہی نہیں۔ لیکن وہ پٹواری سے ہی لیتا ہے، ایک طرح کی فگر لیتا ہے یا نہیں لیتا، لیکن پٹواری بہت سارے ہمارے ملنے والے ہیں، کسی نے آج تک نہیں بتایا کہ شماریات والے ہم سے ڈیٹا لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ قابل غور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کے جو
فگر دیے ہوتے ہیں ان میں اس لیے ویریشن آ جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کبھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی اس بار ہمارے پاس 50 لاکھ ایکڑ کپاس کاشت ہوئی ہے، پھر مہینے کے بعد جناب ان کا بیان تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں جی 45 لاکھ ایکڑ ہوئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کہتا ہے جی نہیں 40 لاکھ ایکڑ ہوئی ہے۔ تو یہ سب کے جو بیانات نہیں ملتے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے فگر جو شماریات دیتا ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح اور بھی جو گورنمنٹ کے ادارے فگر بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی مشکوک ہوتے ہیں، وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ تو کپاس کی جو پروڈکشن ہے وہ اس وقت تک ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے جب تک یہ روئی کی شکل میں جننگ سیکشن سے نکل کر گانٹھوں میں تبدیل نہیں ہو جاتی، تب تک ہم پی سی جی اے کی رپورٹ کو، جو کاٹن جنر ایسوسی ایشن ہے، اس کی جو رپورٹ شائع ہوتی ہے، پورا محکمہ زراعت اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ رپورٹ آ گئی ہے، اتنی روئی ہوئی ہے، وہ ایکچوئل ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے روئی کی جو بیل آؤٹ ہوتی ہے مشینری سے وہ درست فگر دیتی ہے۔ باقی آپ نے ایک ذکر کیا سانگڑ کا جو سندھ میں ہے، تو یہ بات کافی دنوں سے مارکیٹ میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ جی سانگڑ میں بہت زیادہ پروڈکشن آئی ہے۔ تو بٹی صاحب سانگڑ میں اتنی کپاس کی پروڈکشن آنا وہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ غیر معمولی وہاں کوئی پروڈکشن آئی ہو۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو کپاس ہے یہ پنجاب کی پنجاب میں نہیں رہتی، سندھ کی سندھ میں نہیں رہتی، بلوچستان کی بلوچستان میں نہیں رہتی۔ اگر پنجاب میں روئی پہلے اتر آئی، چنائی پہلے ہو گئی، تو سندھ کی جو کاٹن فیکٹریاں ہیں وہ پنجاب سے روئی خرید کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ اگر بلوچستان میں پہلے اپنا کپاس اتر آئی تو جو پنجاب کی کاٹن فیکٹریاں ہیں یہ بلوچستان سے خریداری شروع کر دیتی ہیں۔ اگر سندھ میں پہلے خریداری کپاس کی فصل اتر آتی ہے تو پنجاب کی جو کاٹن فیکٹریاں ہیں یہ سندھ سے خریداری شروع کر لیتی ہیں، وہ کاٹن ادھر شفٹ ہو جاتی ہے، وہ شفٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اس لیے یہ تاثر قائم کرنا کہ جی پنجاب میں اتنی ہوئی ہے، یہ کوئی بہت زیادہ معتبر طریقہ کار نہیں ہے۔ صحیح بات۔ سانگڑ میں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں فیکٹریاں کہ، اور نہ کوئی اتنی زیادہ وہاں کوئی کپاس کی کوئی پیداوار کا کوئی ایسا سلسلہ ہے۔ پچھلے سال کی رپورٹ پڑی ہے، اس سال کی رپورٹ جو آئے گی یا آ رہی ہے اس کو ابھی اس کے فگر منہ سے نکالنا وہ ابھی مناسب نہیں ہے، صحیح بات، کیونکہ ابھی تو چیز سلسلہ چل رہا ہے۔ اگلی رپورٹ آئے گی پی سی جی اے کی تو اس پہ بات کریں گے۔ تو میں نے بھی سنا تھا کہ سانگڑ میں زیادہ آئی ہے، لیکن اس کا جو زیادہ اپنا توقع کی جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ پنجاب سے بہت زیادہ کپاس انہوں نے پرچیز کی ہے۔ بلوچستان سے بہت ساری ہماری کاٹن فیکٹریاں ہیں جو بلوچستان سے پرچیز کر رہی ہیں، اور بہت ساری سانگڑ کی اور دوسرے علاقوں کی فیکٹریاں ہیں جو پنجاب کے، کیونکہ سندھ اور پنجاب کا بارڈر ہے، اور جو ان کے نزدیک بارڈر کے نزدیک جو کپاس کی ایگریکلچر ایریا ہے وہاں کپاس ہے تو وہ سانگڑ چلی جاتی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس لیے بھی یہ دوسرے علاقوں سے منگوائی جاتی ہے کہ مختلف علاقوں کے جو کپاس ہوتی ہے اس کی روئی کے کण میں فرق ہوتا ہے۔ جو ہمارے رحیم یار خاں کا اور یہ علاقہ ہے سارا جو سندھ کا بیلٹ لگتا ہے، اس میں کण بہت اچھا ہوتا ہے۔ کण وہ ہوتا ہے کہ
جب جننگ ہو جاتی ہے تو اس میں ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک من کپاس میں سے روئی کتنی نکلی ہے، اس میں سے بنولا کتنا نکلا ہے۔ تو جس کپاس سے زیادہ روئی نکلتی ہے وہ روئی کا نکلنا اس کण کہلاتا ہے کہ جی اس میں بنولے کا کتنا کण ہے، اس میں کپاس کا کتنا کण ہے۔ بنولے میں کण کا پتہ چلتا ہے جو مہنگا پروڈکٹ ہوتا ہے، کپاس میں سب سے مہنگی جو چیز ہوتی ہے وہ روئی ہوتی ہے، بنولے میں جو سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے وہ تیل ہوتا ہے۔ تو کण جو ہوتا ہے یہ اس کے مہنگی چیز کا ہوتا ہے۔ تو مختلف علاقوں میں مختلف کان رکھتی ہے کپاس، تو جس علاقے میں کان اچھا ہوتا ہے جنر وہاں سے پرچیز کر لیتا ہے، وہ چاہے نزدیک ہو اس کے یا دور ہو۔ بالکل صحیح بات۔ تو یہ تو ایک کنسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ کپاس پنجاب کی کم ہو رہی ہے یا وہاں کی کم ہو رہی ہے۔ جب یہ مجموعی طور پہ فگر آئیں گے سندھ کے، بلوچستان کے اور پنجاب کے، تو جو ہمارا آئیڈیا ہے کہ یہ 90 لاکھ گانٹھ ہوگی یا 1 کروڑ ہوگی، تو پھر وہ پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ہوتی ہے۔ ویسے ایک جو ہمارا اشاعتی ادارہ ہے بزنس ریکارڈر، اس کی ایک خبر کے مطابق جو ان کا اینالسٹ ہے، ان کا رپورٹر ہے، اس نے لکھا ہے کہ جی میں توقع کرتا ہوں کہ اس سال پچھلے سالوں کی نسبت 150% زیادہ روئی ہوگی، زیادہ کپاس ہوگی۔ 150%، بہت بڑی فگر ہے۔ ہاں، یہ مطلب بڑی اس نے ایک حیران کن فگر دی ہے۔ خدا کرے، ہمیں تو خوشی ہے کہ جتنی زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے کپاس کی، ہماری معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے کسان کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری آئل ملوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے جنر کو فائدہ ہوتا ہے، ہماری ٹیکسٹائل کو فائدہ ہوتا ہے۔ گفتگو بڑی شاندار ہو رہی ہے اور بڑی معلوماتی۔ تو ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders, and Ghareja Group of Academies. ویلکم بیک ناظرین۔ بات بڑی دلچسپ ہو رہی ہے اس وقت کپاس کے حوالے سے۔ کپاس کی پیداوار، اس کی کण اور ریٹ اور فی ایکڑ پیداوار مختلف علاقوں میں پاکستان کے۔ تو یہ بڑی دلچسپ اور معلوماتی گفتگو جناب منیر شاہین صاحب فرما رہے ہیں۔ تو ایک سوال جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے اور عام طور پر لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہمارے جنوبی پنجاب میں ہمارے محکمہ زراعت کی طرف سے جو بایو پیسٹیسائڈ کی طرف توجہ دلائی گئی، اس کے نتائج بھی بہت اچھے آئے، جس کے اندر وہ 4 چیزیں ملائی جاتی ہیں: کورتما، نیم، اک اور اس کے بعد تمباکو۔ تو یہ 600 گرام ملا کے گرم کر کے ان کو رات بھر رکھ کے صبح پھر گھنٹہ اس کو گرم کرتے ہیں، پھر اس کا چھان کے جو جوس نکلتا ہے اس کو سپرے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سیدھا سادہ ایک طریقہ تو ہے، اور اس کے کچھ نتائج بہتر بھی آئے ہیں اور ذمہ دار کا خرچہ بھی کم ہوا ہے، اور کیڑے کا جو ایک سٹریس تھا وہ بھی کم ہوا ہے۔ تو ایک بات سننے میں آئی ہے کہ کسان کو بہت پیچھے کہیں قدیمی دور میں لے جایا جا رہا ہے، جو جدید زراعت سے اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک عام سوال ہے، تو کیا یہ ایسا ہو رہا ہے یا ہم کو بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب دیکھیں منیر شاہین صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بٹی صاحب، جدید زراعت کے نام پہ بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ جی، یہ کنسیپٹ ڈیولپ کرنا یا یہ خیال مضبوط کرنا، میرا خیال ہے کہ کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ جی ہم کوئی
50 سال پیچھے جا رہے ہیں، یا اس 50 سال کے پیچھے جانے کو اس تاثر کے ساتھ جوڑنا کہ ہم تو جناب بالکل ہی کسی نقصان کرنے والے پہلو کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم تو نقصان کر رہے ہیں، تو ہم تو بالکل جناب ان پڑھ اور بالکل جہالت کے دور میں جا رہے ہیں، اس کو اس انداز میں بات کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اور جہاں تک یہ تعلق ہے، یہ پیسٹی سائڈ انڈسٹری میں بات ہو رہی ہے کہ جی اب کورتمے کا استعمال کیا جا رہا ہے اور جناب اعلیٰ تمباکو کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو سائنس کہاں ہے؟ سائنسدان کہاں ہیں؟ سائنس کی نفی کی جا رہی ہے، سائنسدانوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ اچھا بٹی صاحب، میں ان سارے دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں، یا میں ایک سوال کرتا ہوں، یا ان لوگوں سے، اس کمیونٹی سے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ کورتما یا آرگینک، ہم کبھی بات کرتے ہیں ایکو سسٹم کی، تو فوراً جناب جواب آتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں جی، یہ تو کھادوں کے اور پیسٹی سائڈ کے بغیر تو لوگوں کو 50 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں ایگریکلچر کو۔ سائنسدان کون ہے؟ سائنسدان بنتا کیسے ہے؟ جو نظام قدرت کو اسٹڈی کرتا ہے، جو نظام قدرت پر تحقیق کرتا ہے، وہ سائنسدان کہلاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ بھی زرعی سائنسدان ہیں، آپ انٹمولوجسٹ ہیں، آپ بھی زرعی سائنسدان ہیں۔ جو نظام قدرت، مجھے یہ بتائیں بٹی صاحب کہ سائنسدان پہلے آیا تھا یا نظام قدرت پہلے موجود تھا؟ نظام قدرت تو پہلے تھا۔ اگر نظام قدرت پہلے موجود تھا تو سائنسدان نے ریسرچ شروع کی کہ نظام قدرت کیا ہے۔ صحیح بات۔ اور جو نظام قدرت کے خلاف کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نظام قدرت کی افادیت کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ صحیح بات۔ یا تو وہ نظام قدرت کو سمجھ نہیں سکا، اگر وہ سمجھ کر نظام قدرت کے خلاف جاتا ہے تو وہ بد دیانت ہے، وہ جھوٹا ہے۔ صحیح بات۔ اور جو سائنسدان جو ایک اپنی ڈگری حاصل کر کے، جو کسی ادارے سے سائنس کی کسی بھی تعلیم کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتا ہے اور سائنسدان کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے، اگر وہ نظام قدرت کے خلاف جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، دو قسم کی ایلیمنٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایک جو رحمان کا سرکل ہے، ایک اللہ کا سرکل ہے، ایک شیطان کا سرکل ہے۔ وہ قوتیں بھی تو موجود ہیں نا، شیطانی قوتیں تو موجود ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں اور بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ تو جو سائنسدان اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے کوئی چیز بناتا ہے یا اس کا استعمال کرتا ہے، تو وہ شیطان کا پیروکار بھٹی صاحب ہو سکتا ہے، رحمان کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ سائنسدان وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے، رحمان کا نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی عقل کو لگنے والی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سسٹم دیا اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز ہمیں دی۔ ایک سائنسدان تو ایٹم بم بھی بنا لیتا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا پہ ایٹم بم پھینکتے پھریں کیونکہ ایک سائنسدان نے بنا لیا ہے. لیزر گن بنائی، انسان کو مارنے کے لیے اسلحہ بنایا، تو اس کا کیا خیال ہے کہ ہم اس سائنسدان کی بنائی ہر چیز کو ایسے استعمال کرتے پھریں؟ نہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سائنسدان کی کون سی بنی ہوئی چیز کو ہم نے کب استعمال کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے. سائنسدان کی بنائی ہوئی ہر چیز کو ہم نے اندھا دھند استعمال نہیں کرنا. اگر اس نے کوئی انسانیت کو نقصان دینے والی چیز بنائی ہے تو اس کا بھی کوئی پازیٹیو استعمال ہو سکتا ہے. اگر کسی نے ایٹم بم بنایا ہے تو وہ ہم اپنے ملک کی دفاع کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ جناب ہم پھینکتے پھریں کبھی کسی کے کہ سائنسدان نے بنایا جی، یہ تو سائنسدان نے بنایا جی، چلایا کیوں نہیں ہم نے. ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی نے کھاد بنا لی ہے، سائنسدان نے، یا پیسٹی سائڈ بنا لی ہے، تو بھٹی صاحب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف پیسٹی سائڈ کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور ہر استعمال بنا لیں اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. یہ جو آپ کے پھلوں کے اندر اپنا یہ غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، یہ قدرتی ہیں. یہ مارکیٹنگ کا کمال ہے کہ ہمیں آئرن کی ضرورت ہے تو ہمیں پھل کے نزدیک نہیں لے جایا جاتا. ہمیں کبھی ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں ہمارے وہ میڈیسن کمپنیوں کے پالتو ہیں، ان سے مراعات لیتے ہیں، تو وہ یہ کبھی بھی نہیں لکھتے کسی مریض کو کہ آپ سیب کھائیں، آپ پالک کھائیں اس میں آئرن ہے، آپ کیلا کھائیں اس میں پوٹاش ہے. وہ میڈیسن کمپنیوں کی گولیاں لکھتے ہیں، پھل نہیں لکھتے. تو یہ ہمارا المیہ ہے. یہ کہنا کہ جناب کوٹ تمہیں سے تو ہم پتہ نہیں 50 سال پیچھے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ کنسپٹ ہی غلط ہے. یہ جڑی بوٹیوں میں جو افادیت ہے، اس میں جو مائکرو نیوٹرنٹس ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ جو بوٹینیکل سپرے ہوتا ہے اس میں بہت سارے، اگر ریسرچ کی جائے، اس کو دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے آپ کے مائکرو نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں. اور جس کپاس پہ آپ نے بوٹینیکل سپرے کیا، آپ دیکھیں کہ اس کی جو پودے کی جو ڈانسنگ سچویشن ہے وہ بڑی زبردست ہے، سٹریس نہیں ہے. ہاں، مطلب اس کا پودا بڑا خوبصورت کھڑا ہے، صحت اس کی ٹھیک ہے، صحت اچھی ہے اس کی. تو مطلب یہ بھٹی صاحب بالکل ہی یہ ایسے بات ہے کہ جناب ہم جو یہ پودے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین پہ اگائے ہیں، ان کے فائدہ ہے، اس کو تحقیق میں لے جائیں. یہ پہلا سال ہے کاٹن کا، جو اویلیبل تھا، جو ہمیں میسر آیا، جتنا ہمیں وقت ملا اس پہ ہمارے اداروں نے تحقیق کی. فائنل تو نہیں ہوئی تحقیق، وہ تحقیق کر رہے ہیں. یہ ہمارا کپاس کا سیزن تو سارا ایکسپیریمنٹ میں گزر گیا. کبھی انہوں نے کہا جی 100 گرام کورتما لگائیں، پھر انہوں نے کہا نہیں 200 گرام، پھر کسی نے کہا جناب 300 گرام، پھر کہا جی 600 گرام. یہ تو ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا کم فائدہ بھی ہوا، زیادہ بھی ہوا. تو اس کو کوئی یہ خیال کر لے کہ جس طریقے سے زرعی زہریں مارتی ہیں پودے اپنا پیسٹ کو، یہ بالکل اسی طریقے سے مارے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی افادیت کا انداز مختلف ہے. تو یہ بالکل بھی یہ غلط ہے. نظام قدرت جو ہے وہ درست ہے. کوئی بھی سائنسدان اگر نظام قدرت کو، فطرت کو خراب کر کے تو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرے کہ ہم تو زراعت کا فائدہ کر رہے ہیں، تو وہ غلط کر رہا ہے. ناظرین، آپ نے اتنی شاندار گفتگو سنی کہ کچھ لوگ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ جو بایو پیسٹیسائڈ ہے جس کے اندر یہ 3-4 چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، یہ کوئی ہم زمانہ قدیم کی طرف جا رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو وہ پودے بھی آج نہ ہوتے، وہ بھی پرانے ہو چکے ہوتے. اللہ نے ان کو ساتھ ساتھ چلایا ہے.
وہ بھی ابھی تک موجود ہیں کہ کسی وقت بھی انسان یا سائنسدان، زرعی سائنسدان ان سے فائدہ لے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بنائی اللہ تعالیٰ نے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خالی از حکمت ہو، اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ تو آج وہ ہماری ضرورت محسوس ہوئی ہمیں ان پودوں کی، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ ایک بات اور بھی ہے یہاں میرے ذہن میں آ رہی، میں ایڈ کروں گا منیر شاہین صاحب کی گفتگو میں، کہ یہ جو ہمارے دیسی پودے ہیں اور ہمارے درمیان میں رہتے ہیں یہ پودے، ان سے ہم فائدہ لے رہے ہیں۔ ان کی پیوریفائڈ شکل بھی دنیا استعمال کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان میں کوئی نیا کام شروع ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دنیا نے ان چیزوں کو بالکل بایو پیسٹیسائڈ اور آرگینک پیسٹیسائڈ انہیں بنا لی ہوئی ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی آ رہی ہے۔ بلکہ کہیں کہیں سنا یہ بھی گیا ہے کہ اس کی پیوریفائڈ شکل وہ بھی آ چکی ہے۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ بھئی ذرا انتظار کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو بایو پیسٹیسائڈ ہے، جو انسان کے لیے بہتر ہے، ماحول کے لیے بہتر ہے، پرندوں اور جانوروں کے لیے بہتر ہے، اور زمین کے لیے بہتر ہے۔ جیسے ابھی بات یہ بھی ہوتی رہتی ہے کہ زمین میں ہم جو نا کوئی دوائی جو نا فلڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے جو نا ڈھیر ساری چیزیں زمینی جو ہمارے فائدہ مند قسم کے جانور ہیں وہ سارے مر جاتے ہیں، تو ان کو کون بچائے گا؟ تو اس نئے طریقے سے ڈھیر سارے ہمارے فائدے یعنی منسلک ہیں۔ تو جو پیوریفائڈ فارم ہے آرگینک پیسٹیسائڈ کی، جو دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، تو پاکستان میں بھی عنقریب ان کا یعنی رائج ہو جانا مناسب اور ممکن لگ رہا ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں زراعت جو ہے نا کچھ عرصہ سے بہتر ہوئی ہے، جس کے اندر ریٹس وغیرہ بھی اچھے ملے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سال جو ہے نا کسان کا سال ہے، کسان کا سال ہے، تو یہ لوگوں کی ایک زبان زد عام گفتگو ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منیر شاہین صاحب کیا کہتے ہیں۔ بٹی صاحب، بالکل یہ کسان کا سال ہے، اور یہ جملہ پیسٹیسائڈ سیکٹر کہہ رہا ہے۔ اچھا جی۔ بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان کا سال ہے، تو یہ بڑا ذو معنی سا جملہ ہے کہ یہ کسان کا سال ہے۔ اچھا، یہ بڑا ذو معنی سا جملہ ہے۔ کیا کسان کا سال اس لیے کہا جا رہا ہے اسے کہ اس میں کپاس کی پیداوار اچھی ہوئی ہے؟ کیا کسان کا یہ سال اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں کسان کا پیسٹیسائڈ کم استعمال اس نے کیا ہے، خرچہ کم ہوا ہے؟ کیا کسان کا سال اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی کپاس کو قیمت اچھی لگ گئی ہے؟ بالکل، یہ سارے سوالات ٹھیک ہے جی۔ اہم ہیں۔ تو ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پیسٹیسائڈ کوئی 35-40% جو ہے کم بکی ہے۔ تو اگر تو اس کو تھوڑا سا اس انداز میں لیا جائے کہ کسان کا سال صرف وہی ہوتا ہے کہ جس میں صرف کسان کو فائدہ ہو، تو کیا یہ پیسٹیسائڈ انڈسٹری کا سال نہیں ہے؟ کسان کے سال ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ فرٹیلائزر کا سال نہیں ہے؟ مطلب یہ ایک تانا بنتا جا رہا ہے کہ یہ تو کسان کا سال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری اس میں جو ہے اس نے کچھ نہیں کمایا، فائدے میں نہیں رہی، یا اسے یہ تاثر دیا جائے کہ جناب جس میں کسان نقصان میں جاتا ہے اور انڈسٹری جو ہے وہ فائدے میں جاتی ہے، تو وہ انڈسٹری کا سال ہے جی، تو باقی تو کسان کے سال ہے۔ تو ایسا کنسیپٹ نہیں کریٹ ہونا چاہیے۔ اگر کسان زندہ ہے تو سب زندہ ہیں، اگر ایگریکلچر زندہ ہے، ایگریکلچر بہتر ہے تو سب بہتر ہیں۔ اور میں ایک اور بات گوش گزار کروں آپ کے کہ اس سال صرف پیسٹیسائڈ ہی کنٹرول نہیں کی گئی، فرٹیلائزر بھی کنٹرول کی گئی ہے، وہ بھی کم کم استعمال ہوئی ہے،
لیکن فرٹیلائزر والے چیخے نہیں ہیں. میں داد دیتا ہوں ان کو. فرٹیلائزر کی جو پہلے 90 دن پیسٹی سائڈ روکی گئی ہے, فرٹیلائزر بھی روکی گئی ہے. فرٹیلائزر کو بھی روکا گیا ہے, یہ انہیں بھی پتا ہے. فرٹیلائزر کا بھی استعمال کم ہوا ہے, لیکن فرٹیلائزر والوں کی اتنی کسی کی چیخیں سنائی نہیں دی جتنی پیسٹی سائڈ والوں کی سنائی دے رہی ہیں. مطلب اتنی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. زراعت آپ کی ہے. اگر کاٹن بحال ہوئی ہے تو اگلے سال انہی لوگوں نے, اسی سیکٹر نے اس پہ سپرے کرنا ہے, اسی پہ کھاد بیچنی ہے. ہم یہ سارے دوست ہمارا میسج لے لیں کہ ہم جو بوٹانیکل کے حق میں بات کرتے ہیں یا کپاس کے حق میں بات کرتے ہیں, نہ تو ہم کھادوں کے خلاف ہیں, نہ ہم پیسٹی سائڈ کے خلاف ہیں. ہم کپاس کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر کوئی دوست یہ تصور کرے کہ ہمیں اپنا مخالف سمجھ لے کہ ہم اس لیے وہ ہمیں مخالف سمجھے کہ ہم کسان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں اور ہم کپاس کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں, ہم ملکی معیشت کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. انہیں اپنی ذہن سازی کرنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہوتا. یہ ملک ہے, یہ ایگریکلچر ہے, یہ کسان ہے, یہ مزدور ہے, تو یہ سب کچھ ہے. ناظرین, آپ نے آج کے پروگرام میں کپاس اور باقی اس کے ساتھ کے جو حالات ہیں, واقعات ہیں, اس پہ گفتگو سنی. امید ہے آپ تمام دوستوں نے جو حقیقتیں ہیں ان سے واقفیت حاصل کر لی ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں عبداللطیف بھٹی زرعی ٹاکرا پروگرام سے آپ کی خدمت میں پیش کردہ الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders and Ghareja Group of Academies.